بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر شریف، تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب نہم، ذکر شراب، حقائق اولیاء اللہ ہو اور ترک ما سوا اللہ ہو۔ جان لے کہ شراب پینے والا شیطان کا دوست اور اس کا مقرب ہے۔ ام الخبائث، شراب پینے والا دونوں جہان میں خراب ہوتا ہے۔ شراب پینی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کی شراب پی جائے، جس سے یہ شرابی محروم ہیں۔ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ گویا 5 مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس پر 75 مرتبہ اللہ کی لعنت۔ جو آدمی کھاتا ہے افیم، وہ ہے احمق و نافہیم۔ جو آدمی پیتا ہے پوست، وہ ہے دشمن خدا اور ابلیس کا دوست۔ جو آدمی پیتا ہے تمباکو کا دھواں، وہ ادا کرتا ہے رسم کفاران و یہود، اور وہ ہے صاحب مراتب نمرود۔ جو آدمی پیتا ہے بوزا، اس سے بیزار ہے نماز و روزہ۔ دنیا کفر و سرود ہے، جو شرابیوں کو بے حد پسند و مرغوب ہے۔ کافر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں، وہ جھوٹے مکار استدراج میں گرفتار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جھوٹا آدمی میری امت میں سے نہیں۔ مجھے اگر خوف ہے تو اپنی امت کے ضعف ایمان کا ہے۔ بیت، اے باہو، اہل سرود شرابیوں پر لعنت ہو، خدا انہیں غارت کرے۔ ان بے نماز فاسقوں کو آدمی نہ سمجھو، بلکہ انہیں خنزیر و گدھے سمجھو۔ خبردار، ان شیطانوں سے میل جول مت رکھو۔ جان لے کہ سرود اور رقص ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ رقص ان فقراء کے لیے جائز ہے جو نفس و ہوا سے پاک ہو کر غرق فی التوحید ہیں۔ سرود کی مستی شیطان سے ملاتی ہے، اور بے سرود رقص و ذکر اللہ ہو کی مستی عشق و محبت الہی سے سرفراز کرتی ہے۔ رقص اس فقیر پر لازم ہے جو سماع شروع کرتے ہی رقص میں آ جائے اور ذکر اللہ ہو کی گرمی سے تپ زدہ ہو جائے۔ اگر اس کا دورہ اصلی ہوا تو وہ اس تپ سے فوراً مر جائے گا، اور اگر وہ دورہ کمزور و کمتر ہوا تو اگر بے ہوش ہو جائے گا اور کوئی حرکت نہیں کرے گا اور اس کا وجود مردے کی طرح سرد ہو جائے گا۔ اگر دورہ کم ترین ہوا تو سب سے پہلے اس کے منہ سے دھواں نکلے گا جس طرح کہ آگ سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد تیز آگ بھڑک اٹھے گی جس میں اس کا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا، اور پھر اس راکھ سے ایک لقمہ گوشت پیدا ہوگا جو ذکر اللہ ہو کرے گا، اور ذکر اللہ ہو کی جنبش سے اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے گا، اور پھر دوران رقص ذکر اللہ ہو کی گرمی سے اس کے بدن کے کپڑے جل جائیں گے اور وہ نئے کپڑے پہنے گا۔ جو اہل رقص اس حالت کو نہ پہنچے تو جان لیجئے کہ وہ شر شیطان کا شکار ہو کر بادیہ زوال میں گرفتار ہے۔ نعوذ باللہ منہا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بھلا جس آدمی کو سکر و مستی الہی نصیب ہو جائے، اسے کسی اور مستی کی کیا ضرورت ہے؟ پس معلوم ہوا کہ شرابی مستی حق سے محروم ہیں۔ بروز الست انہوں نے مستی حق کا گھونٹ پیا ہی نہیں، وہ حقیقت حق تک پہنچے ہی نہیں، اس بارے میں وہ غیر سنجیدہ ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں انہوں نے آتش دوزخ خرید لی ہے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر طفل بازی اور فحاشی اختیار کر لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے،
مجھے اپنی امت سے اگر کوئی خطرہ ہے تو یہ ہے کہ کہیں وہ عمل قوم لوط میں ملوث نہ ہو جائیں۔ بے نماز اہل بدعت ذکر اللہ ہو قبول نہیں کرتے۔ فرمان حق تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم محبت الہی کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت الہی کے علاوہ باقی جتنے بھی مراتب تیر سیر ہیں ان کی قدر و قیمت بس اتنی سی ہے کہ اگر تو پانی پر چلتا ہے تو تو ایک تنکا ہے، اور اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تو ایک مکھی ہے، لیکن اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لے تو پھر بہت کچھ ہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ سن، مفاد دنیا کا حصول خسیس و کمینے لوگ کا نصیبہ ہے۔ دنیا ایک دائمی ذلت ہے کہ دنیا کا مال و دولت شیطان کا سرمایہ ہے، جس کے لیے اہل دنیا بے حد پریشان رہتے ہیں۔ اہل اللہ فقراء اللہ تعالیٰ سے ایسا اخلاص رکھتے ہیں کہ جیسا اہل دنیا شیطان سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اولاد آدم علیہ السلام، شیطان کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ خدا سے دشمنی اور دنیا و شیطان پر اعتماد۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ دنیا نام ہے کامل پریشانی کا، جو اپنے چاہنے والوں کو مصائب و شر انگیزی میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اس میں اللہ ہو نام ہے کامل جمعیت کا، اس لیے یہ اپنے تمام دوستوں کو دونوں جہان میں جمعیت بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ ذات اسم اللہ ذات سے گریز کرتے ہیں اور وسوسہ و خطرات کو اختیار کرتے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہیں اور حرص و آز میں جاگتے ہیں، حالانکہ بندے کو ہر ذرے کا حساب دینا ہے۔ اس کے باوجود لوگ جھوٹ و فریب کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حرص دنیا سراسر عذاب ہے، اہل حرص خراب ہیں۔ اے باہو، اہل دنیا بے عقل ہیں کہ رات دن مال دنیا کی تسبیح میں مشغول ہیں، گویا کہ مال و دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود و معبود ہے۔ اہل دنیا طالب مردود ہیں، لذت دنیا لذت احتلام کی مانند ہے، مردان خدا پر دنیا حرام ہے۔ دنیا زنے بے حیا ہے اور اس کا طالب بے وفا ہے۔ ابیات باہو۔ عورت خواہ ساجدہ ہو یا ذاکرہ و عابدہ، اس سے پرہیز کر کہ اس سے نفع کچھ بھی نہیں۔ دنیا اگرچہ خوبصورت نقش و نگار کی مالک ہے، تاہم اس کی خوبصورتی سانپ کی خوشنما کھال کی سی ہے۔ اے باہو، دنیا اگرچہ نقد زر ہے، تاہم طالب اس کا گاؤ و خر ہے، اور طالب مولا اس سے بے خبر ہے۔ فقر و درویشی نام ہے بزرگی کا، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و اولیاء اور اہل صدق و اہل یقین بزرگان دین کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے۔ پس مال و دولت باعث غنایت ہے کہ اگر وہ باقنات ہو۔ کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جس نے بھی کیا اہل دنیا ہی نے کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال دنیا کو اس لیے خرچ کر دیا کرتے تھے کہ کہیں ان کا شمار اہل دنیا میں نہ ہو جائے۔ امام المسلمین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز کے لیے بھی قاضی بننا گوارا نہیں کیا کہ کہیں قیامت کے دن ان کا شمار قاضیوں میں نہ ہو جائے۔ دنیا کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، مگر اس برائی کو اختیار کرنا پسند کرتا ہے۔ خدا کو ہر کوئی بزرگ و برتر اور اپنا خالق مانتا ہے، مگر لوگ اس کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ اہل دنیا کے دو دل اور دو چہرے ہیں، زرد چہرے۔ بیت: اگر ساری زمین ہی سونا بن جائے تو پھر بھی زرد رو اہل دنیا کا جی نہیں بھرے گا، اور وہ زرد رو یا سیاہ رو ہی رہے گا۔
اور راہ حق کی طرف ہرگز رجوع نہیں کرے گا۔ دنیا اور زر دونوں باعث ذلت ہیں کہ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں۔ بیت: اے باہو، دنیا ایک کفر ہے جو کافروں ہی کا نصیبہ ہے۔ اہل حق اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا نام بلند کرتا ہے لوگ اس سے لڑتے ہیں، لیکن جو آدمی دنیا و شیطان کا نام بلند کرتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہنا گناہ نہیں، فرض کفایہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کا نام لینے پر ناراض ہوتا ہے وہ اہل دنیا ہے اور اہل شیطان ہے یا متکبر اہل نفس ہے، وہ ان تینوں میں سے ایک ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اسے اس کے نام سے لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے سامنے اس کے دشمن کا نام لے تو اسے بے حد غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اہل فقر کے سامنے جب دنیا و شیطان کا نام لیا جائے تو وہ بے حد رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یوں ہی علماء کو روزی معاش اور زمین کی فراہمی پر یا عمراء و بادشاہ کے بلاوے پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حریص و طالب دنیا عالم سے پناہ دے۔ اس کی گفتگو مت سنو، اس کے اعمال بد کی پیروی مت کرو کہ عبادت و سعادت کا ورثہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور وہ اہل دنیا عمراء ملوک خواتین کے اوپر آس لگائے پریشان پھرتا ہے۔ علماء اس وقت ہلاکت و بدحالی کا شکار ہوتے ہیں جب کلام اللہ سے ان کا اعتقاد اٹھ جاتا ہے اور وہ اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ خدا پناہ دے بے عمل عالم سے اور بے صبر و بے توکل فقیر سے۔ اللہ پس ما سوائے اللہ ہوس۔ فقراء اگرچہ 12 سال تک درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر گزارا کرتے رہے، بھوک و افلاس سے مرتے رہے، مگر اہل دنیا ملوک کے در پر نہ گئے۔ علماء عامل فقر و فاقہ میں کامل ہوتے ہیں، عالم باعمل فقیر کامل ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ اس کی قوت غذا ہوتا ہے اور وہ ہم نشین حی لا یموت ہوتا ہے۔ فقیر کا پیٹ ہو اگرچہ پر جیسے کہ دیگ اور پانی پیے ایسے جیسے کہ ریت، تو پھر بھی فقراء کی زبان ہوتی ہے ایسے جیسے کہ تیغ یعنی کہ تلوار۔ وہ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ذکر اللہ ہو کرتے ہیں اور نفس کو مارتے ہیں۔ فقیر چاہے مقام جمالی پر ہو یا مقام جلالی پر، اس کا کوئی دم بھی ذکر اللہ ہو سے خالی نہیں ہوتا۔ فقراء کا کھانا بھی ایسے ہے جیسے کہ لکڑیاں تنور میں، کہ جو کچھ ان کے شکم میں جاتا ہے آتش عشق کے شعلے سے جل کر نور بن جاتا ہے۔ ان کی حالت نہ دائمی حضور کی ہوتی ہے اور نہ دائمی بود و دور کی، کبھی وہ گرم پرجوش ہوتے ہیں کبھی سرد۔ ایسے ہی فقیر ہوتے ہیں مرد جو ہر حرف، ہر نقطہ اور ہر زیر و زبر سے واقف ہوتے ہیں۔ بیت: عاشقوں کو ذوق و شوق وہ علم عطا کرتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ ہر زیر و زبر، ہر شد و مد اور ہر تحت و فوق سے واقف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: آدمی بنیاد ہے رکب، ترکیب کونین یا قافلے کی۔ ابیات: لوگ طالب دنیا فقیر کو خیرات اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے دروازے پر جا کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ میں مسائل دین پڑھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، لیکن تو ہے کہ جسے اپنے قول و فعل پر اعتبار نہیں۔ مال دنیا اس وقت درویش کو اپنی طرف راغب کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں علم کی آبرو کھو بیٹھتا ہے۔ مال دنیا درویش پر در حق بند کر دیتا ہے۔ وہ ہرگز درویش نہیں جو مال دنیا پا کر خوش ہوتا ہے۔ درویشی درویشی کو کہتے ہیں، نہ کہ در پیشی کو۔ بیت: کسی نے فقیر سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا، جا حق تعالی سے جا کر پوچھ، میں تو بے نام و نشان فقیر ہوں۔
لوہے دل پر دیکھ کہ شرف کس چیز میں ہے؟ شرف فقیری میں ہے۔ فقیری درویشی کا تعلق نہ تو گفتگو بیان سے ہے، نہ مسائل فقہ کی لکھائی پڑھائی سے ہے، اور نہ ہی حکایت و قصہ خوانی سے ہے، بلکہ فقر معرفت الہی کو پانے، توحید ربانی میں غرق ہونے، خاموشی اختیار کر کے باادب ہونے، غیر حق سے بے تعلق ہونے، ذکر پاس انفاس سے جسم و جان کو آباد کرنے، احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے دریائے لاہوت لامکان میں غوطہ زن ہو کر دانش و بینش کے موتی نکالنے اور اہل دنیا ظلمانی کے میل جول سے توبہ کرنے کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ظالم کے چہرے کی دید سے دین کا تیسرا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص کسی ظالم کا چہرہ دیکھتا ہے اس سے دین کا تیسرا حصہ چلا جاتا ہے۔ الہی تو نے میرے وجود کے اندر شہوت کا دریا بہا دیا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اس سے بچ کے رہوں۔ الہی جب تک تو ساتھ نہ دے تو میں یہ عقدہ حل نہیں کر سکتا۔ نفس و شیطان کو تو نے میرا جانی دشمن بنا دیا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ میں ان سے جہاد کروں۔ الہی میں انہیں دیکھ نہیں سکتا، مجھے چشم بینا عطا فرما کہ میں انہیں دیکھ سکوں اور ظاہر و باطن میں ان سے جہاد کر سکوں۔ الہی مجھے تیری توفیق کی رفاقت چاہیے۔ الہی تو نے میرے تمام وجود کو حرص و ہوا و طمع سے پر کر دیا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ بے طمع رہوں۔ الہی بغیر تیرے کرم کے میں ان سے خلاصی نہیں پا سکتا۔ بیت طالبان حق کے لیے اتنی ہی عقل و تمیز کافی ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ شریعت میں شوق ہے جو شرع شیطان کے خلاف اور شرط اسلام ہے، یعنی امر بالمعروف کی نشر و اشاعت کرنا، خدائے تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم کرنا، حلال کھانا، سچ بولنا، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، اپنے ارد گرد فرض و واجب و سنت و مستحب کا حصار قائم کرنا، اور قلعہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کو اپنا رفیق بنانا۔ طریقت میں شرط شتاری تیز رفتاری ہے، جیسے کہ شہباز کی پرواز کہ اڑا اور مطلوبہ مقام پر جا پہنچا۔ حقیقت میں دلداری ہے، یعنی اللہ ہی اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے کرشمے ہیں۔ میرے دوست یہاں دم نہ مار کہ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ خیرہ خلق اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور شر شیطان ہے۔ ان میں سے تو کسے چاہتا ہے، خیر کو یا شر کو؟ اور معرفت میں غم خواری ہے، جو جتنا عارف ہے اتنا ہی عاجز ہے۔ جو آدمی ان چاروں مقامات کی خبر نہیں رکھتا وہ گاؤ و خر حیوان ہے، اور سلک سلوک تصوف و فقر سے بے خبر ہے۔ بیت تجھے جو بھی خراب نظر آئے میں اس سے خراب تر ہوں، اسی خراب ترین غریبی ہی میں نے خدا کو پایا ہے۔ جان لے کہ ان تمام مقامات میں قبض و بسط و سکر پایا جاتا ہے، اور مقام طریقت میں تو سکرات سکر ہی سکر ہے، جیسے کہ سکرات الموت، مرگ ناگہانی۔ میں اسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مبتدا یا متوسط یا منتہا طالب کو چاہیے کہ جب وہ طریقت میں قدم رکھے تو اپنی نگہبانی شروع کر دے اور اپنے حالات کو پہچانے۔ جب مستی چھانے لگے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اس سے وہ سلامت رہ جائے گا کہ شریعت مثل دم ہے، طریقت مثل قدم ہے، اور قدم اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب نیت سفر بن جائے۔ طریقت طریقے راہ کو کہتے ہیں، اور راہ میں پانی اور ہر قسم کے زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ شریعت مثل کشتی ہے اور طریقت مثل دریا ہے، جو ہر وقت طوفان نوح کی طرح موزن رہتا ہے اور ہر چیز کو زیر و زبر کرتا رہتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں مرشد دستگیر کی ضرورت پڑتی ہے، جو باد موافق بن کر کشتی کو طوفانی موجوں اور مستی آب کی تباہی سے بچا لے جاتا ہے۔ جو طالب بھی خراب ہوتا ہے طریقت ہی کے بھنور میں آ کر خراب ہوتا ہے، کہ طریقت میں شدید سکر پیدا ہوتا ہے،
دوران طریقت کوئی تو کشف و کرامات میں الجھ کر اپنی راہ مار بیٹھتا ہے، کوئی مقامات و درجات کی تیر سیر میں غرق ہو جاتا ہے، کوئی حیرت سکر کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی گرمی ذکر اللہ ہو سے جل کر مجذوب ہو جاتا ہے، کسی کو وسوسہ و خطرات و خناس و خرطوم گھیر لیتے ہیں، کوئی بے ہوشی و دیوانگی کا شکار ہو کر گھر بار سے بیزار و تارک نماز ہو جاتا ہے، کوئی جذب جلالی و جذب جمالی میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی جذب طریقت سے دیوانہ ہو کر دریا میں ڈوب مرتا ہے، کوئی گلے میں پھندا ڈال کر درختوں سے لٹک کر مر جاتا ہے، کوئی صحرا میں نکل جاتا ہے اور بھوک و پیاس سے مر جاتا ہے۔ طریقت میں طالب کو آتش سکر اس شدت سے جلاتی ہے کہ اسے نہ دن کو آرام آتا ہے نہ رات کو قرار، بس خاک ساری و چرم پوشی و قلب خروشی ہی میں وقت گزارتا ہے۔ طریقت میں شرک مشرکی بھی ہے کہ طریقت دو راستے ہیں، یا تو گلے میں لعنت کا طوق پڑتا ہے یا بندگی و عبودیت و ربوبیت کا طوق کہ جس سے قرب و وصال نصیب ہوتا ہے۔ طریقت میں طمع لذت سے دور رہ۔ طریقت میں طالب کو 40 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر مرشد کامل و مکمل ہو تو پل بھر میں طریقت سے نکال کر حقیقت میں پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت میں ادب ہے، بارگاہ خداوندی کی حضوری و وصال ہے، جس سے طالب نیک فضائل و با جمعیت رہتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مزید مقامات کھلتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اور کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس، اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ ابیات: اے باہو، خاکساری بہت اچھی چیز ہے، اور خاکسار وہ ہے جو فرض و واجب و سنت ادا کرتا رہتا ہے۔ فرض دائمی بھی اس وقت بارآور ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 30 روزے اور 5 نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں، کہ راہ فقر کا خزانہ 5 ارکان اسلام ہی ہیں۔ طریقت میں رجوعات خلق کی بھرمار رہتی ہے، چنانچہ جن، ملائک، انس، زر و مال کا رجوع صاحب طریقت کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ خالی رجوعات ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب طریقت کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ورثہ طریقت میں ہزاراں ہزار بلکہ بے شمار طالبوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی طالب اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فقرائے کامل کی برکت سے ساحل مراد تک سلامت پہنچتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کوئی مہر بخش مرشد اس غریب کی دستگیری کر کے ہر گھڑی اس کی نگہبانی کرتا رہے۔ جو مرشد خود ہی ناقص ہو اور طریقت میں درماندگی کا شکار ہو کر دنیائے مردار کی طلب میں گرفتار ہو، وہ بھلا طالب کی دستگیری کس طرح کر سکتا ہے؟ بیت: اے باہو، مرشد وہ ہے جو طالب کو راہ حق پر گامزن کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچا دے۔ فقیر کے لیے بے ریا ہونا، عالم کے لیے بے طمع ہونا اور غنی کے لیے سخی ہونا ضروری ہے۔ فقیر کے لیے صبر کرنا مشکل ہے، عالم کے لیے سخاوت کرنا مشکل ہے، بادشاہ کے لیے عدل کرنا مشکل ہے، اور قاضی کے لیے بے رشوت ہونا مشکل ہے۔ اسی طرح عوام کے لیے خواص کے کام مشکل ہیں اور خواص کے لیے عوام کے کام مشکل ہیں۔ خاص فقر ہے اور عام زر و مال دنیا ہے۔ اگر خاص کو دنیا بھر کا زر و مال دے دیا جائے تو وہ قبول نہیں کرتا، اور عام کو فقر و فاقہ اور مرتبہ غوثی و قطبی دے دی جائے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ فرمان حق تعالی ہے: ایک گروہ اہل جنت کا ہے اور ایک گروہ اہل دوزخ کا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے: میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت و پہچان کے لیے۔ اہل یعبدون اہل علم ہیں اور اہل یعرفون اہل معرفت ہیں، پس عابد مبتدا ہے اور عارف منتہا ہے۔ مبتدا کو احوال منتہا کی کیا خبر؟ شریعت بھی 2 قسم کی ہے اور طریقت بھی 2 قسم کی ہے۔ شریعت ابتدا اسلام ہے۔ فرمان حق تعالی ہے: بے شک میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے،
اور شریعت انتہا احکام ہے، فرمان حق تعالی ہے، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ طریقت اول تہ طریق ہے، لیکن جب طالب کام حقیقت پر پہنچ جاتا ہے تو بارگاہ حق میں یوں با ادب و خاموش ہو جاتا ہے جس طرح لوگ بادشاہ مجازی کے روبرو پہنچتے ہی با ادب و لب بستہ خاموش ہو کر اس کے حکم کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ معرفت سے آگے شریعت احکام ہے، یعنی شریعت مقام الہام ہے، جہاں الہام کی آواز صاف سنائی دیتی ہے جیسے ایک شخص دوسرے کو آواز دیتا ہے۔ الہام کا یہ مرتبہ پیغمبروں کا ہے۔ شریعت پیغام سے آگے طریقہ انعام ہے، جو مرتبہ خاص الخاص ہے، نہ کہ مرتبہ عام۔ یہاں پر طریقت مکمل ہو کر عشق توحید الہی میں ڈھل جاتی ہے۔ جو آدمی طریقت کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ عارف باللہ، عاشق للہ، واصل فی اللہ، صاحب عفو معارف بن جاتا ہے۔ یہاں پر طریقت خاص وحدانیت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بیت اس مقام پر وحدت ہی وحدت ہے اور ہر طرف وحدت ہے۔ وحدت کے علاوہ اگر تو کچھ اور دیکھے تو یہ بت پرستی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے وہ تیرا بت ہے۔ یہاں پر پہنچ کر فقر ہی شریعت ہے، فقر ہی طریقت ہے، فقر ہی حقیقت ہے، فقر ہی معرفت ہے، فقر ہی عشق ہے، اور فقر ہی لا سوائے اللہ ہے۔ جان لے کہ فقر ایک سمندر ہے جس میں مہلک زہر بھرا ہوا ہے۔ جو آدمی سمندر پر پہنچ کر زہر کا پیالہ پی لیتا ہے وہ مر کر شہید ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ مرتا نہیں بلکہ مقام موت قبل ان تموت پر پہنچ کر خود کو سپرد خدا کر دیتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ جان لے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شریعت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طریقت ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم معرفت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حیا ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جود و کرم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پانی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اربع عناصر کے اس مجموعے کی جان ہیں۔ انسان وہ ہے جو حدیث قدسی انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں کا مصداق ہوتا ہے۔ کامل انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی نسبت سے باقی تمام لوگوں نے مراتب انسانیت پائے اور اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے اپنی مرادوں کو پہنچ کر دونوں جہان کی آرزوؤں سے آزاد ہو گئے۔ بیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب صدق ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب عدل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب حیا ہوئے، اور شاہ مرداں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فقر کی بازی جیتی۔ اللہ تعالی انہیں دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ حق کے راہی قدموں کے بجائے سر کے بل چلتے ہیں۔ بیت عاشقوں کے اوصاف میں کہاں تک بیان کروں کہ میں بے سر ہو کر لامکان کی سیر تک پہنچا ہوں۔ جب عاشق باللہ فنا فی اللہ فقیر اس مقام پر پہنچتا ہے تو مراقبے میں اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ جو ہی مراقبے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور جب آنکھیں کھولتا ہے تو خود کو اسی جگہ پر پاتا ہے۔
جہاں بیٹھ کر اس نے مراقبہ شروع کیا تھا، وہ جہاں چاہتا ہے اور جس مجلس میں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ طریقت منتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ مبتدا و منتہا طریقت میں کیا فرق ہے؟ مبتدا طریقت روبرو ہے اور منتہا طریقت بے خودی ہے۔ خود کو سپرد خدا کر کے مقام کبریا میں تماشائے حق الیقین ہے، نہ خدا نہ خدا سے جدا۔ بیت: اے باہو، لطف بہار تو یار کے ساتھ ہے، اگر یار ساتھ نہیں تو بہار کس کام کی؟ یہ سب کچھ خوار و باعث آزار ہے، اہل دنیا اس سے گراں بار ہے، مگر مفلس فی امان اللہ سبکسار ہے۔ میں بے عمل قول سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک نکتہ 1000 کتاب میں نہیں سماتا، مگر 1000 کتاب ایک نکتے میں سما جاتی ہے، اور وہ نکتہ اس میں اللہ ذات اللہ ہو جو بظاہر ایک ہی حرف ہے، مگر دونوں جہان اس کے صدقے ایک طرف ہیں اور وہ ایک طرف ہے۔ انسان 3 قسم کے ہیں: ایک اہل حجاب محجوب محض حیوان ناطق، دوسرا اہل جذب مجذوب احمق مجنوں، اور تیسرا اہل محبت محبوب انسان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے۔ گوبر کا کیڑا عطر گلاب و عنبر کی خوشبو سے مر جاتا ہے، اور پاک و طیب انسان مردار کی بدبو سے جان بلب ہو جاتا ہے۔ پس اہل اللہ فقیر کا ہم نشین عالم اہل خوشبو کی مثل ہے، اور اہل دنیا مردار خور گوبر کے کیڑے کی مثل ہے، بدبو و بدگو۔ لوگ 3 قسم کے ہیں: ایک فقراء کہ جن اللہ تعالیٰ نے ذکر فکر وصال حضور توحید بقا عشق محبت کی مستی کا جام پلا کر غیر ما سوا اللہ سے بیگانہ کر دیا ہے، اور انہیں اپنی محبت میں ایسا وارفتہ کیا ہے کہ ان کے وجود میں طلب مولا کے سوا اور کوئی طلب ہی نہیں رہی۔ یہ طالبان مولا مذکر ہیں۔ دوسرے وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و حلم و عمل و تقوی کی نعمت بخشی، اور انہیں اہل خرد اہل شعور اہل علم اور وارثائے انبیاء بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا ہے۔ یہ لوگ قول و فعل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر تارک دنیا رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مال و زر روپیہ پیسہ اور زینت دنیا کے متوالے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے خود سے جدا کر رکھا ہے، اور انہیں منافق و کتے و خنزیر و گدھے کا درجہ دے کر کفار کے حوالے کر دیا ہے۔ پس طالب کے لیے ضروری ہے وہ منصف و حق شناس ہو کر خود کو پہچانے کہ وہ کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فقیر 2 قسم کے ہوتے ہیں: ایک تارک دنیا تارک، اور دوسرے فارغ دنیا فارغ۔ تارک دنیا کون ہے اور فارغ دنیا کون ہے؟ تارک دنیا وہ ہے جو مال دنیا جمع کرنے کی خاطر فقیر بن جائے اور دنیا کو ترک کر کے اس سے جدا ہو جائے، مگر اہل دنیا سے اخلاص رکھے۔ ایسا آدمی تارک دنیا نہیں بلکہ تارک دنیا کے لباس میں مال و زر اور نقد و جنس کے عوض خود فروشی کرنے والا منافق ہے۔ یہ اصل فقیر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بعض فقیر دنیا ہی کی خاطر ترک دنیا کرتے ہیں۔ تارک فارغ فقیر وہ ہے جو دنیا و اہل دنیا دونوں کو چھوڑ دے اور اسے جو کچھ نظر و نیاز ملے راہ خدا میں خرچ کر دے۔ جس میں یہ وصف ہے وہ سلطان التارکین فقیر ہے۔ جب فقیر مکمل طور پر تارک فارغ ہو جاتا ہے تو اسے جمعیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ صاحب جمعیت رہتا ہے، خواہ وہ ساکن و قائم مقام رہے یا ہمیشہ سیر و سفر میں رہے۔ ایسے ہی فقیر کو سلطان العارفین شاہ جاوداں کہا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں خدا ہی خدا سمایا رہتا ہے، خدا کے سوا اسے کچھ نہیں بھاتا۔ دنیا میں اسے جو کچھ ملتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے۔ تمثیل: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبیلہ کفار سے بیگانہ کر کے خود سے یگانہ کر دیا، اور ابو جہل کو خانہ کعبہ میں
قبیلہ یگانہ سے جدا کر کے بیگانہ کر دیا۔ ابیات: اے باہو، روز ازل سے ہی میرا نام ان عاشقوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا جنہیں مسجد و کنشت سے کوئی واسطہ ہے، نہ دوزخ و بہشت سے کوئی غرض۔ خواہ ساری دنیا ہی اندھی ہو جائے، مقبولان خدا کا چراغ ہرگز نہیں بجھتا۔ جس چراغ کو خدا روشن کرے اسے پھونک بجھانے والا اپنی ہی داڑھی جلا بیٹھتا ہے۔ دو شخص بے نیاز ہوتے ہیں، ایک بادشاہ اور دوسرے گدھا۔ یہ دونوں عجیب لوگ ہیں، ان جیسا عجیب کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ کسی کے فرمان کے مطابق فقیر اس لیے بے نیاز ہوتے ہیں کہ وہ ذات بے نیاز کے ہمنشین ہوتے ہیں، اور بادشاہ اس لیے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال و زر کی فراوانی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی بادشاہی فانی اور فقراء کی بادشاہی جاودانی ہوتی ہے۔ جس وقت دوزخ میں اہل دوزخ فریاد کناں ہوں گے اور بہشت میں اہل بہشت حور و قصور سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس وقت بہشت میں طالب دیدار فقراء عشق و محبت اور ہجر و فراق کی آگ میں جل کر اتنی شدت سے جزا و فضا کریں گے کہ اہل بہشت و اہل دوزخ ان کی فریاد و ویلے پر حیران ہوں گے۔ جب ان کی یہ فریاد بارگاہ حق میں پہنچے گی تو فرمایا جائے گا، میں نے تمہیں بہشت میں پہنچا دیا ہے، پھر یہ فریاد کیسی؟ وہ عرض کریں گے، الہی، جس طرح اہل بہشت کے نزدیک دوزخ ناپسندیدہ جگہ ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک بہشت بھی دوزخ کی مثل ہے۔ ہمارے دلوں میں تیرے عشق اور ہجر و فراق کی وہ آگ بھڑک رہی ہے کہ اگر ہم جذب کی ایک آ بھر دیں تو بہشت جل کر راکھ ہو جائے۔ ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، ہمارے لیے تو یہ بہشت بھی مردار کی مثل ہے۔ اس پر حکم دیدار ہوگا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، تم نے میرے دیدار کی خاطر بہت دکھ جھیلے ہیں، لو اب میرا دیدار کرو، اب میں تم سے دریغ نہیں کرتا۔ پھر جب اہل دیدار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سیراب ہو جائیں گے تو سال ہا سال تک دیدار الہی کی مستی میں مبتلا رہیں گے۔ فقراء کی مستی اسی سبب سے ہے، اور یہ دیدار الہی کی علامت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو ایک بیوہ عورت کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، مگر سر پر رنگین چادر تھی، ایک ہاتھ پہ مہندی رچی تھی اور دوسرا ہاتھ خون سے تر تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے ملعون، تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، اے حرو اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اس کے غم میں کمر جھک گئی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، تو نے سر پہ رنگین چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سے نوجوانوں کے دل لبھاتی ہوں۔ آپ نے مزید پوچھا، تیرے ہاتھ پہ خون کیوں لگا ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ اس نے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے خاوند کو قتل کیا ہے۔ آپ نے مزید پوچھا، یہ دوسرے ہاتھ پہ مہندی کیوں رچا رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اب نیا شوہر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے۔ وہ بولی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ جب میں باپ کو قتل کرتی ہوں تو بیٹا میرا عاشق بن جاتا ہے، اور جب بیٹے کو قتل کرتی ہوں تو باپ میرا عاشق بن جاتا ہے، اور جب کسی کے بھائی کو قتل کرتی ہوں تو دوسرا بھائی میرا عاشق بن جاتا ہے۔ اے روح اللہ، عجیب ترین بات یہ ہے کہ میں ہزارہ شوہر مار چکی ہوں، مگر ان کی موت سے کسی نے عبرت حاصل نہیں کی، اور کوئی مجھ سے ترش رو نہیں ہوا۔ البتہ جو مرد ہے وہ مجھے نہیں چاہتا، جو مجھے چاہتا ہے میں اسے نہیں چاہتی، اور جو مجھے نہیں چاہتا میں اسے چاہتی ہوں۔ سن، دنیا متاع شیطان ہے۔ جب کوئی درم دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے، یاد رکھ کہ تو نے اپنا دین و ایمان میرے حوالے کر دیا ہے، کہ درم دنیا میری متاع ہے۔ جو بھی میری متاع پہ ہاتھ ڈالتا ہے میرے دین میں آ جاتا ہے، اور معاصی میں گھر کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ تمام مال دنیا از قسم سونا چاندی وغیرہ اور تمام اعمال صالح از قسم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، حفظ مسائل فقہ اور دونوں جہان کی ہر چیز کو جمع کر لیا جائے تو فقر و فاقہ
میں غرق اہل عشق و محبت فقیر کے ایک دم کا بھی مول نہیں کہ یہ سب کچھ زوال پذیر ہے مگر دم فقیر لا زوال ہے۔ صاحب اعمال صالح مزدور ہے اور فقیر اہل حضور ہے۔ فقیر کا مذہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب مزرع بہشت ہے۔ مزرع کیا چیز ہے؟ مزرع کھیتی کو کہتے ہیں، یعنی بیج ڈالنا اور فصل اگانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رافضی، خارجی، فاسق اہل دنیا کا مذہب سے کیا واسطہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مذہب تھا، یعنی تارک دنیا، طلب رب جلیل نہ کہ طالب دنیا۔ بخیل اہل خلیل خطرات یعنی مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے۔ جان لے کہ جب درہم دنیا پہ مہر ثبت ہوتی ہے تو شیطان اسے اٹھا کر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے جو بھی تجھ سے دوستی رکھے گا وہ میرا بندہ ہوگا۔ اے عزیز، اگر تو خدائے عز و جل سے ملنا چاہتا ہے تو کوہ کاف سے زیادہ وزنی درم دنیا کی اس بلا کو اپنے سر سے اتار دے، لعنت کے اس طوق کو اپنے گلے سے اتار دے اور شیطان کے اس سلسلے سے نکل جا۔ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو ٹھکرا دے اور کتے کی طرح ہڈی کا طالب بن جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بندہ نہیں بلکہ کتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ مردار اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گل سڑ کر بدبودار ہو جائے اور اسے جلاد بھی قبول نہ کرے اور وہ صرف کتوں کے کھانے کے قابل ہو۔ جس نے راہ فقر اختیار کی اور 1000 سال تک دنیا سے کنارہ کش رہا، لیکن اس کے دل میں اگر اتنا خیال بھی آ گیا کہ دنیا اچھی چیز ہے تو وہ ابھی طلب دنیا مردار ہے، ابھی وہ طالب جاہ ہے نہ کہ طالب راہ۔ نقل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اس قدر مفلس تھے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی چادر تھی جس سے وہ دونوں میاں بیوی ستر ڈھانپتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا کہ ہم سے گھر کے خرچ کے لیے 400 درہم لے جاؤ۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے درم دنیا جیسے دشمن خدا کو گھر میں لانا مناسب نہ سمجھا۔ صحابی نے کہا اگر میں وہ درہم نہیں لیتا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ بیوی نے کہا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا مانگو کہ الہی ہمیں دنیا سے اٹھا لے تاکہ اپنے گھر میں تیرے دشمن کو نہ لا سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ درم دنیا ہی کی خاطر نفل پڑھتے ہیں۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بیت باہو، درم دنیا کیا چیز ہے؟ پاؤں پڑی زنجیر ہے، جو اس میں پھنس گیا اسے رہائی نہ ملی۔ راہ مولا میں طمع ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ طمع وہ پہلا گناہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا۔ ابلیس ہر روز طمع کا طبل بجاتا ہے کہ اس کے کانوں میں آواز طمع ہی ڈالی گئی ہے۔ نقل ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک فقیر سے کر دیا۔ جب وہ فقیر کے گھر پہنچی تو ابھی وہ پاؤں سے جوتی بھی نہ اتار پائی تھی کہ اسے وہاں جو کی ایک روٹی نظر آ گئی۔ اس نے پوچھا یہ روٹی یہاں کیسی؟ فقیر نے جواب دیا رات کو مجھے 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک میں نے کھا لی اور دوسری کو بچا کر رکھ لیا۔ یہ سن کر شہزادی رونے لگی۔ فقیر کہنے لگا کیا تو اس لیے روتی ہے کہ تو ایک شہزادی ہے اور ایک مفلس کے گھر آ گئی ہے؟ شہزادی کہنے لگی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ تو درویش نہیں ہے، تجھ میں تو کتے کے برابر بھی توکل نہیں ہے کہ تو آئندہ کے لیے روٹی بچا کے رکھتا ہے، اب میں تجھ پر حرام ہوں۔ پھر اس نے باپ سے کہا یہ فقیر درویش نہیں ہے بلکہ ایک بے توکل و حریص آدمی ہے جو طمع کی خاطر مال و زر جمع کرتا ہے۔ راہ خدا کا ابلیس ہے جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، یہ بخیل ہے اور بخیل اللہ کا دشمن اور ملعون ہے۔ کل قیامت کے دن ہر اہل دنیا انکار کرتے ہوئے کہے گا الہی اگر دنیا میں مجھے کوئی درویش یا فقیر مل جاتا تو میں اپنا تمام مال تیری راہ میں صدقہ کر دیتا۔ جان لے کہ یہ خدا ہی ہے جو سوالی فقیر کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جا فلاں اہل دنیا کے پاس جا کر سوال کر کیونکہ وہ میرا خزانچی ہے۔ اگر وہ سوالی اس فقیر کو کچھ دیتا ہے تو خدا ہی کو دیتا ہے، نیز فقیر کو جو کچھ دلواتا ہے
اللہ ہی دلواتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں نے دیا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو میں نے دیا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کہ دیتا بھی خدا ہے اور دلواتا بھی خدا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلطان باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کفن چور سے مردوں کے حالات پوچھے تو اس نے جواب دیا، یا حضرت، میں نے آج تک 1001 مرتبہ قبر کشائی کی اور مردوں کے کفن اتارے، لیکن سوائے 2 مردوں کے کسی کا رخ قبلے کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو درست کہتا ہے، وہ سب اہل دنیا تھے۔ جو کہ دنیا سے محبت کرتا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کا دین و قبلہ درم دنیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ترک دنیا تمام عبادات کی جڑ ہے اور حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فقیر 4 قسم کے ہوتے ہیں: صاحب بطن، صاحب وطن، ان کا جو وطن ابتدا میں تھا وہی وطن انتہا میں ہے، صاحب مانی اور صاحب متن۔ نیز فقیروں کی 4 قسمیں یہ بھی ہیں، یعنی صاحب حیرت حیران، صاحب جرم گریان، صاحب عشق جان بریان، صاحب شوق ذاکر قلب در وحدت وجد جریان۔ صاحب حیرت حیران، صاحب علم کے علم کی انتہا حیرت ہے، صاحب جرم جو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روتا رہتا ہے، صاحب عشق جو اپنی جان آتش عشق میں جلاتا رہتا ہے، صاحب شوق جو ہر وقت ذکر